السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائی اور بہنوں کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو تندرست اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سب کو کامیاب کرے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اتنا بڑا دین ہے، دین کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت مشکل بات ہے۔ آج کل فتنے فساد کے دور میں دین کی بات کو سننا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر کوئی بات کسی بزرگ کی یا کسی دین والے عالم کی سن لیں تو اس میں کچھ نہ کچھ نفع ہو جاتا ہے، اور ہر بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے صحابہ نے کیا کیا عمل کیے اور ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے، اللہ کے کیا حکمات ہیں، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دنیا میں پھنس گئے ہیں، ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ رزق کا تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ دے ہی دے گا۔ تو صحابہ کرام کی ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کیا۔ ان کا ایمان یقین بنایا تھا کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر جان نثار ہوتے تھے اور کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیسے ہی اپنا حق دبا لیتے ہیں، دوسرے کا حق دبا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس بکرے کی ایک سری ہدیے کے طور پہ آئی۔ ان کا کیسا ایک دوسرے کے لیے احساس تھا کہ کس طرح تھا یہ اس واقعیت میں یہ ملے گا کہ اس صحابی نے یہ عمل کیا کہ اس نے کہا یار یہ ہدیے کے طور پہ مجھے آئی ہے سری، کہ شاید میرے ساتھ والے جو ہمسایہ ہے یا میرے ساتھ جو رہتا ہے ان کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی، تو وہ شاید ان کے پاس پتہ نہیں کبھی کھانا ملا یا نہیں ملا۔ وہ اس صحابی نے وہ سری، بکرے کی سری کو اس کے ساتھ والے گھر میں بھیج دی۔ تو ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ سب صحابہ کرام ہی رہتے تھے، جتنے تھے آپ حضور وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ آپ حضور وسلم کے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا، جن کے ساتھ تھے جو صحابہ کرام تھے، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ آپ حضور وسلم کے دور کی بات ہے۔ تو اس صحابی نے ملانے کہ وہ سری اپنے ساتھ والے گھر کے دے دی۔ اس کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ میرے ساتھ والے کو زیادہ ضرورت ہے، اور تیسرے نے بھی یہی کہا کہ میرے ساتھ والے کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میں ان کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ سری جو تھی نا، وہ 7 گھروں میں سے ہو کر واپسی پہلے والے صحابی جس کے پاس آئی تھی اسی کے پاس آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی مثلا کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند دوسرا ہے۔ آج دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے، میں حقدار ہوں، چاہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال آئے، ہمارے ساتھ معاملہ ہو، صحیح ہو۔ دوسروں کو ہم نہیں کرتے، ہم دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے۔ ہم چاہتے کہ ہماری ہیلپ کوئی کرے لیکن ہم دوسروں کی ہیلپ نہ کریں۔ اللہ اکبر! ہمارے اندر یہ جذبات، ہمارے اندر وہ کیسے کیا وہ ہمارا ایمان یقین، صحابہ کرام کے اتنا ایمان یقین تھا ان کے اوپر کہ ہمیں یہ عمل ہم کریں گے تو اس کے اوپر ہمیں اللہ کیا اجر دے گا۔ صحابہ کرام کی نمازیں اتنی اچھی نمازیں تھیں، ان کے وہ اپنی نماز کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ ان کی نمازیں ایسی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ
ان کا بہت بڑا باغ تھا اور گنجان باغ تھا۔ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک پرندہ اڑا وہاں سے۔ وہ باغ اتنا گنجان تھا کہ اس پرندے کو وہاں سے نکلنے کا کہیں سے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا باغ میں۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ کی جو نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ پرندے اڑ رہا تھا تو ان کی نماز کے دوران ان کا دھیان اس پرندے کی طرف چلا گیا۔ تو سارا وہ جو نماز کا اندر تھے نا، وہ جو دھیان جو پرندے کی طرف چلا گیا، کبھی ادھر نظر دوڑا کے دکھتے تھے، کبھی ادھر دکھتے تھے، کبھی ادھر دکھتے تھے۔ ان کو یہ یاد بھول گیا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا۔ ان کی نماز کی رکعت بھول گئی، کیونکہ اس پرندے کی وجہ سے وہ پرندے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو وہ ملنے کے اس کی وجہ سے نماز کی رکعت ہی بھول گئی بھی کون سی رکعت ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہوئے ان کی، تو انہوں نے دل میں سوچا یار یہ میں باغ ہی نہیں رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے میری نماز کا بھی مجھے میرے حال نہیں پتہ کہ میں کون سی رکعت میں ہوں۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سارا باغ بیچ کے جتنا ہی مال تھا سب کا سب جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیا، اور فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نے اپنا باغ بیچ دیا، وہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، میری نماز کے اندر میرا یہ نہ وہ خلل پیدا ہوا، مجھے یہ چیز رکھنا ہی نہیں چاہتا، یہ باغ میں نے رکھا ہی نہیں، میں نے بیچ دیا، یہ ہدیہ میں نے آپ کو دیا، اس کا جتنا بھی قیمت تھی وہ سب دے، آپ غریبوں میں دے دیں، آپ کا جو جی چاہے کریں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عالم تھا صحابہ اکرام کا کہ وہ اپنی نماز کی خاطر وہ اپنے جان و مال سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اپنا سارا مال قربان کر دیتے تھے کہ ان کی نماز میں خلل نہ پڑے، نماز ان کی خراب نہ ہو۔ آج ہماری نمازیں دیکھ لیں، کبھی غور کیے کہ اللہ اکبر، ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمات دیے ہیں، کیا کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ قل ہو اللہ احد میں ہم کیا، کون سی صورت میں ہم کیا اللہ فرما رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس ہم نے ایک رٹا لگایا، ہم نے دکھائی، ہم نے نمازیں سیکھی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور علماء کرام کے پاس جا کے بیٹھ کے ہم نے نمازوں کو سیکھا نہیں، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحب ہیں اور کتنے مکروہات ہیں، یہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھئی علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام اور دین کو سمجھنے والے ان کے پاس، اور یہ ہمیں علم سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے ایمان یقین، ہمارا سارے معاملات اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے اور اللہ کے حکمات پہ طریقے پہ آ جائے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی یہ ویڈیو میری انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اللہ کے رضا کے لیے اگر آپ کو اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور پلیز ہو سکے تو آپ کا دل کرے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور پلیز اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور کامنٹس میں مجھے لازمی مثلا کامنٹس کر کے میری بات کا کسی کو علم ہو یا کوئی معاملات ہو تو مجھ سے آپ کامنٹس میں بتا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔